تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ اپنے رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ جو دکھ سکون نہیں لینے دے رہے، تہجد ان کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کرو، کیونکہ اللہ نیت پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہو؟ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ عنقریب ہوگا۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ تہجد سے اللہ مل جاتا ہے، پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو؟ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔